بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة مما رزقناہم ینفقون قال اللہ تبارک و تعالی یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی گفتگو کا موضوع انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت ہے۔ شریعت میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے یعنی انفاق فی سبیل اللہ کی دو قسمیں ہیں، ایک انفاق واجبہ اور دوسری انفاق نافلہ۔ ان میں ایک قسم فرض اور دوسری نفلی صدقہ و خیرات کے زمرے میں آتی ہے۔ انفاق واجبہ یہ فرض ہے اور اصطلاح شریعت میں اسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے، عشر بھی اس میں شامل ہے۔ انفاق نافلہ ان میں وہ تمام صدقات اور خیرات شامل ہیں جو محض اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کیے جاتے ہیں۔ جو چیز رضائے الہی کے لیے فی سبیل اللہ دی جائے صدقہ یا خیرات کہلاتی ہے۔ رمضان المبارک میں جہاں مسلمان عموماً نیک کاموں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور ان میں سبقت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہیں ایک خاص عمل جس کی ادائیگی رمضان میں زیادہ ہوتی ہے زکوٰۃ اور انفاق فی سبیل اللہ کا عمل ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے محبوب اعمال میں سے ایک ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی ترغیب اور فضائل پر درجنوں آیات اور سینکڑوں احادیث وارد ہیں۔ انفاق عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے خرچ کرنا، اور انفاق فی سبیل اللہ کا مطلب ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ انفاق کو دوسرے لفظوں میں صدقات و خیرات بھی کہتے ہیں۔ قرآن کریم نے اس عنوان کو کثرت سے بیان کیا ہے اور اسے انسان کی تربیت، اصلاح اور تزکیہ کا اہم ترین عنصر قرار دیا ہے۔ جب ہم انفاق فی سبیل اللہ کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے مراد فقط وہ مال مراد ہوتا ہے جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے خرچ کیا جاتا ہے۔ یہ وہ مال ہوتا ہے جو اللہ کی محبت اور اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے نکالا جاتا ہے۔ اس سے مراد رفاہی اور فلاحی اداروں کے وہ عطیات نہیں جو فقط نمود و نمائش کے لیے خرچ کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے ہاں صرف اس عطیات کا مور لگے گا جو فی سبیل اللہ ہوں، یعنی فقط اللہ کی رضا اور محبت کو حاصل کرنے کے لیے ہوں۔ انفاق فی سبیل اللہ سے مراد وہ روپیہ ہے جو ایک مومن آخرت اور اللہ کے لیے اپنی حلال اور پاکیزہ کمائی سے خرچ کرتا ہے، اور اس کے دل میں غریبوں کے لیے اور دین کی نشر و اشاعت کے لیے جذبوں کا ایک سمندر ہوتا ہے۔ نہ کسی پر احسان کرنا مقصد ہے اور نہ نام آوری اور شہرت کی طلب۔ انفاق فی سبیل اللہ صرف خطیر رقم خرچ کرنے کا نام ہی نہیں ہے۔ انفاق تو در حقیقت اللہ تعالیٰ سے اپنے ذاتی اور قلبی جذبے کا نام ہے۔ اللہ کو اس غریب کے چند روپے بہت عزیز ہے جو دل میں اللہ کی چاہتوں کو چھپائے پھرتا ہے۔ روپے تھوڑے ہیں لیکن وہ دل کی کیفیت اللہ کو بے حد عزیز ہے جو انسان کو مجبور کر رہی ہے کہ اپنی ضروریات کو ایک طرف رکھ کر چند پیسے اللہ کے حضور پیش کرے۔ انفاق فی سبیل اللہ میں مال و دولت اللہ ہی کو نہیں دینی ہوتی بلکہ اللہ کے تعالیٰ کے نام پر فقراء، مساکین اور دینی امور پر خرچ کرنی ہوتی ہے۔ چنانچہ انفاق فی سبیل اللہ جہاں اللہ کی محبت اور رضا جوئی کا نام ہے، وہاں تنگ دستوں اور لاچاروں کے ساتھ محبت اور دین کی گہری محبت کا نام بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، انسان کے بدن کے 360 جوڑوں میں سے ہر جوڑ پر ہر اس دن کا صدقہ واجب ہے جس میں سورج طلوع ہوتا ہے، اور لوگوں کے درمیان انصاف کرنا بھی ایک صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی ثواب کی نیت سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے تو وہ بھی صدقہ ہے۔
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی مسلمان کسی دوسرے ضرورت مند مسلمان کو لباس پہنائے، اللہ تعالی اسے جنت کا سبز لباس پہنائے گا، اور اگر کوئی مسلمان کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلائے، اللہ تعالیٰ اسے جنت کے میوے کھلائے گا، اور جو کوئی مسلمان کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلائے گا تو اللہ جل جلالہ اسے جنت کی شراب پلائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک صدقہ پروردگار کے غضب کو بجھا دیتا ہے اور بری حالت میں مرنے کو دور کر دیتا ہے۔ اسی طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے جو واقعات انفاق کے بارے میں مشہور ہیں، وہ زیادہ تر جہاد کے موقع پر رونما ہوئے۔ مثلا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان لائے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 40,000 اشرفیاں تھیں، جو سب کے سب آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر دی۔ قرآن کریم میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرنے کو کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے سورہ اللیل کی، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، یعنی آگ سے بچے گا وہ متقی جو اپنا مال خرچ کرتا ہے اور کسی کا اس پر احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے مگر رب اعلیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اور وہ عنقریب راضی ہو جائے گا۔ غزوہ تبوک کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ گھر میں تھا سب لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمانے پر کہ گھر میں کیا چھوڑا، عرض کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی ان کی رضا کو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک کے موقع پر گھر کا آدھا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو مسلمانوں میں سب سے زیادہ مالدار تھے۔ قبول اسلام کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا تمام مال اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ غزوہ تبوک ہو، مدینہ کا قحط ہو، مسجد نبوی کی زمین کی خریداری ہو، مدینہ میں میٹھے پانی کی کنویں کی خریداری ہو، یا ازواج مطہرات کے حج کے اخراجات ہوں، آپ رضی اللہ تعالیٰ اپنا مال ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ غرض کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اور شہادت کے دن آپ رضی اللہ تعالیٰ کی ملکیت صرف ایک اونٹنی تھی جو آپ نے سفر حج کے لیے رکھی ہوئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے گھرانہ کو کبھی پیٹ بھر کر کھانا نصیب نہ ہوا، اگر مال آیا بھی تو تقسیم ہونے تک چین نہ لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول ہے، مجھ پر کبھی بھی مال کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی، کیا سخی پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ قرآن کریم کی آیت جب لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی جب تم تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے ہرگز بھلائی نہیں پاؤ گے، آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے محبوب چیز کے خرچ کرنے کا ذکر فرمایا ہے اور مجھے ساری چیزوں میں اپنا باغ سب سے زیادہ محبوب ہے، میں اس کو اللہ کے لیے صدقہ کرتا ہوں اور اس کے اجر و ثواب کی اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں۔ اور اس طرح کے دیگر واقعات اور اس طرح مفلس صحابہ کرام کی عظیم قربانی جو انفاق کا ثواب حاصل کرنے کے لیے دن بھر مزدوری کرتے اور اس کی اجرت میں بچوں کی روٹی کا انتظام کر کے باقی صدقہ کر دیتے۔ یہ تمام واقعات غزوہ تبوک کے موقع پر پیش آئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی لشکر کی تیاری کے لیے مسلمانوں سے مال مانگا اور خرچ کرنے کی ترغیب دی۔ انفاق کے بے شمار مصارف ہیں، لیکن
ان سب مصارف کا خلاصہ دو ہی جذبے ہیں: ایک، سسکتی ہوئی انسانیت سے مسلمانوں سے شدید قسم کی محبت اور شفقت، اور دوسرے، دین کے احیاء و غلبہ کی جدوجہد کے لیے ذرائع فراہم کرنا۔ انفاق فی سبیل اللہ چند بنیادی اور اہم ترین اخلاقی تربیت کے مراحل سے گزرنے کے بعد معتبر اور ممکن ہوتا ہے۔ حلال روزی اور انفاق لازم و ملزوم ہے۔ اسی طرح یہ کیسے ممکن ہے کہ انفاق کے ذریعے اللہ تعالی کی خوشنودی تلاش کرنے والا اللہ سے محبت کا بھی طلبگار ہو اور غریب لوگوں پر صدقہ کر کے احسان بھی جتلائے؟ انفاق وہی فی سبیل اللہ ہوگا جو حلال روزی سے نکالا گیا ہو، عمدہ اور بہترین اخلاق کے ساتھ ہو، خرچ کرنے والا اعلیٰ و عرفہ اخلاق کا مالک ہو، اللہ کی رضا جوئی کی تڑپ اور آخرت کی طلب کے ساتھ ہو، اور مسلمانوں سے محبت اور احیاء دین کا جذبہ ہو۔ انفاق فی سبیل اللہ کی شرائط پر اگر ہم دیکھیں تو وہ 4 شرائط ہیں۔ اس ساری گفتگو سے ثابت ہوئی کہ انفاق فی سبیل اللہ کی 4 شرطیں ہیں۔ ان میں سے ایک شرط بھی ساقط ہوئی تو انفاق فی سبیل اللہ نہ ہوگا اور نہ ہی وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا۔ انفاق کی سب سے پہلی اور اہم شرط یہ ہے کہ وہ فقط اللہ کی رضا اور آخرت کی طلب کے لیے ہو، اور یہ صرف انفاق کی شرط نہیں بلکہ ہر عبادت کی شرط ہے کہ عبادت فقط اللہ کے لیے ہو، نہ دنیاوی شہرت، نمود و نمائش مقصد ہو، اور نہ کوئی دوسری دنیاوی غرض ہو۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور ان کو یعنی حکم نہیں دیا گیا مگر یہ کہ وہ خالص اللہ کے لیے دین کو اختیار کرتے ہوئے عبادت کریں۔ انفاق کی دوسری شرط یہ ہے کہ وہ حلال مال سے ہو۔ حرام مال کا دیا ہوا صدقہ اللہ قبول نہیں فرماتے۔ قرآن کریم کی آیت ہے: یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو اپنا پاکیزہ کمائی میں سے اپنی مال خرچ کرو۔ اور حدیث سے بھی ہمیں ملتا ہے جس میں ایک حدیث، اور اللہ تعالیٰ صرف پاکیزہ اور حلال چیز کو ہی قبول کرتا ہے۔ انفاق وہی قابل قبول ہوتا ہے جو بلند اخلاق کے ساتھ ہو۔ صدقہ کرے تو انتہائی تواضع اور عاجزی سے جھک جائے، ایسا نہ ہو کہ اس احسان جتلانے، ذہنی اذیت دینے سے بجائے ثواب کے اللہ کی ناراضگی کا مستحق ہو۔ اللہ تعالیٰ نے احسان جتلانے والے کی صدقے کی حیثیت کو بڑے واشگوار الفاظ میں قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے۔ سورہ البقرہ میں: یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اے ایمان والو اپنی خیرات کو احسان جتا کر اور ایذا دے کر برباد نہ کرو۔ انفاق کی چوتھی شرط یہ ہے کہ انفاق مستحقین کو دے۔ جو شخص جان بوجھ کر اپنا صدقہ کسی غیر مستحق کو دیتا ہے وہ اپنا صدقہ ضائع کر دیتا ہے۔ صدقہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق خرچ ہو۔ اپنے ذاتی اغراض کے لیے جانبداری سے کام لیتے ہوئے غیر مستحق کو نوازنا صدقہ کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ قرآن کریم نے صدقات کے مستحقین کی ایک فہرست بتلائی ہے جو کہ سورہ توبہ کی 60ویں آیت میں: انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ یعنی صدقات، خیرات تو مفلسوں، محتاجوں اور کارکنان صدقات کا حق ہے۔ اس آیت میں رب کائنات نے قرآن کریم میں مستحقین زکوٰۃ کی 8 اقسام بیان کی ہیں، جس میں فقراء، مساکین، عاملین، مؤلفۃ القلوب، رقاب یعنی غلامی سے نجات، غارمین مقروض یعنی، اور 7ویں فی سبیل اللہ، اور 8ویں ابن السبیل یعنی مسافر۔ ایمان کے بعد نماز اور انفاق 2 اولین عملی نتیجے ہیں۔ اللہ پر ایمان لانے کے بعد انسان کی ذہنی شخصیت میں ایک گہرا انقلاب ظاہر ہوتا ہے۔ مثلا وہ شخص
وہ مشکل ترین حالات میں بھی اللہ پر توکل اور بھروسے کا دامن نہیں چھوڑتا۔ خوشیوں کی گھڑیوں میں اللہ کی نعمتوں پر شکریہ بجا لاتا ہے، غم اور افسردگی کی حالت میں اللہ کی طرف واپسی کے منظر کو سوچتا ہے اور آخرت کے عیش کو ہی اصل عیش تصور کرتا ہے۔ یہ توکل، صبر، شکر، زہد، قناعت ایمان کے تنے سے ہی پھوٹتے ہیں، اور اسی زہد و توکل سے، صبر و شکر سے، امید، خوف الہی سے انسان کی دو عظیم ترین خوبیاں ظاہر ہوتی ہیں جن کے مد مقابل دنیا کی کوئی خوبی نہیں۔ یہی وہ دو عظیم ترین خوبیاں ہیں جو انسانی اخلاق کا عروج اور بلند ترین معیار ہے۔ انسان کی تمام دنیاوی، نفسیاتی، معاشی، روحانی تربیت کی بنیاد انہی دو اخلاقی خوبیوں کی مرہون منت ہے۔ یہ دو خوبیاں ایمان کے بعد اولین دو نتیجے ہیں جو انسان کی عملی زندگی میں ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ اولین نتیجے اللہ تعالیٰ کی کامل بندگی اور دوسری اللہ کی مخلوق پر خرچ یعنی انفاق۔ قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر کامیابی کو صرف ان لوگوں کے ساتھ خاص کیا گیا جن میں کم از کم تین خوبیاں ہوں، یعنی ایمان، نماز اور انفاق فی سبیل اللہ۔ سورہ بقرہ، قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں خالق کائنات نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، یعنی جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا اس پر یقین رکھتے ہیں۔ اس آیت میں ایمان کی انواع و اقسام بتلانے کے بعد علاوہ صرف دو ہی اہم ترین خوبیاں اور اولین عملی مظاہر بیان کیے گئے ہیں جن پر انسان کی دنیاوی و اخروی کامیابی کا انحصار، اور وہ اولین عمل اور نماز اور انفاق ہے۔ نماز کے ذریعے ہماری روحانی قوتیں مضبوط ہوتی ہیں اور انفاق کے ذریعے ہمارا دنیاوی انہماک ٹوٹتا ہے، مال کی محبت کم ہوتی ہے، آخرت کی سوچ پیدا ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر نماز اور انفاق کا متصل ذکر ہے۔ اللہ کے راستے میں انفاق کیوں کیا جائے، اس کی فکری بنیادوں پہ اگر غور کیا جائے تو اس سوال کا جواب قرآن کریم نے تین حقیقتوں کے ساتھ جوڑا ہے۔ جو شخص ان تین حقیقتوں کو سامنے رکھتا ہے وہی شخصی انفاق کی ہمت اور استطاعت رکھتا ہے، اور جو شخص ان حقیقتوں کو سامنے نہ رکھے گا اس کی مٹھی کبھی بھی انفاق فی سبیل اللہ کے لیے نہ کھل سکے گی، جن پر ہم یکے بعد دیگرے گفتگو کریں گے، جس میں پہلے نمبر پہ اللہ تعالیٰ ہی مال عطا کرنے والا ہے۔ یہ پہلی حقیقت ہے جو پیش نظر ہے تو انسان کا دل مائل ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقات و خیرات کرے۔ مال بھی اللہ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے واضح لفظوں میں بتلایا ہے کہ اس مال میں سے خرچ کرو جو ہم نے ہی عطا کیا ہے۔ گویا مال عطا کرنے والا بھی وہی ہے اور انفاق کا مطالبہ کرنے والا بھی وہی ہے۔ قرآن کریم کی میں سورہ بقرہ میں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ہمارے عطا کیے رزق سے انفاق کرتے ہیں، اور اسی طرح سورہ رعد میں اور وہ خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو رزق عطا کیا، اور سورہ منافقون میں بھی اور صدقہ و خیرات کرو اس مال میں سے جو ہم نے تم کو عطا کیا۔ اور کتنے کھلے لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے انفاق کو اس حقیقت کے ساتھ جوڑا ہے کہ اللہ ہی تمام آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، تو اس کی راہ میں صدقہ کیوں نہ کیا جائے۔ دوسری حقیقت فکر آخرت، یہ دوسری حقیقت ہے جو انسان کی نظروں کو اگر سامنے رہے تو انسان ہر نیکی کے لیے مائل ہوتا ہے اور صدقات و خیرات بھی کشادہ دلی سے کرتا ہے۔ وہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہر انسان کا خالق ہے، آدم علیہ السلام ہو یا کوئی عامی، ہر شخص اللہ کی تخلیق اور اس کی مرضی سے دنیا میں آیا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی اور عبادت کے لیے بھی یہی دلیل دی ہے۔ قرآن کریم کے میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے تمام لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارے بچ جانے کی ضمانت ہے۔ جہاں اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے وہاں اس کی طرف سب انسانوں کو لوٹنا بھی ہے۔ اللہ کی طرف لوٹنے کے نظریہ ہی مومن کی تمام
اخلاقی و کردار کی جڑ ہے۔ اور اللہ نے بار بار عقیدہ آخرت کی طرف مختصر الفاظ کے ذریعے انسان کی توجہ مبذول کرائی ہے۔ یہ حقیقت بھی بار بار ذہن نشین کرائی کہ لوٹنا بھی ضرور ہے، اور لوٹنا بھی فقط اللہ کی طرف ہے۔ براہ راست اللہ کے ساتھ ہی معاملہ ہے، صرف اسی کے سامنے پیشی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جہاں انسان کی پیدائش کا ذکر کیا، وہاں ساتھ ہی انسان کی موت کی بھی خبر دی ہے۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اور دیکھو اللہ نے تم کو پیدا کیا اور پھر تم کو موت بھی دیتا ہے۔ اللہ الذی خلقکم، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ ثم رزقکم، پھر روزی دی۔ ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مار ڈالے گا۔ ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ اللہ کی طرف لوٹنا یقینی ہے۔ قرآن کریم میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم۔ کیا تم نے گمان کیا ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ سچا بادشاہ ہے، جو بلند ہے، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، وہی بزرگ اور عرش کا مالک ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کو خوف دلا کر، قیامت کا احساس دلا کر انفاق کی ترغیب دی ہے۔ اے ایمان والو، ہم نے تمہیں جو کچھ دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرو، اس دن کے آنے سے پہلے جو نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی اور نہ سفارش، اور کافر ظالم ہے۔ تیسری حقیقت جس کے ادراک سے انسان خوشی خوشی خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہے، وہ یہ تصور ہے کہ آخرت پر ایمان کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ مومن آخرت کے فائدے کو کبھی بھی دنیا کی خاطر نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اسی طرح مومن دنیا کی خواہش و طلب میں اس قدر منہمک نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کو یکسر فراموش کر دے یا دنیا کو آخرت پر ترجیح دے۔ اللہ تعالیٰ نے مال کو نجس اور منحوس قرار نہیں دیا، جیسے کہ دیگر مذاہب میں مال و دولت کو یکسر برائی قرار دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مال کو خیر اور فضل اللہ قرار دیتے ہیں، اور اس میں مال کی برائی نہیں۔ اسلام میں مال کو اللہ تعالیٰ کی قربت، خوشنودی کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ مال بذات خود برا نہیں، یہ تو بہت بڑا ہتھیار ہے اللہ کی محبت اور رضا کے حصول کا، انسانیت کی ہمدردی اور دین کی خدمت کرنے کا ایک گراں قیمت ذریعہ۔ مال اس وقت مذموم قرار پاتا ہے جب وہ انسان کا مقصد حیات، نصب العین اور سب سے بڑا معیار قرار پائے۔ یہ در حقیقت مال کی پوجا ہے اور انسان مال کا پجاری۔ ایسے صورتحال میں اللہ تعالیٰ یاد دہانی فرماتے ہیں کہ مال کمانا، مال سمیٹنا اور مال میں ہی ساری ساعتیں خرچ کرنا کوئی اچھا کام نہیں۔ مال تو فنا ہونے والا ہے، اصل پائیدار اور مضبوط چیز وہ نیکیاں ہیں جو آخرت میں کام آئیں گی۔ انسان کا حقیقی ذخیرہ اور بینک بیلنس وہ مال ہے جو اللہ تعالیٰ کے اکاؤنٹ میں جمع ہو گیا۔ اب ہر بندہ دیکھ سکتا ہے کہ وہ حقیقی طور پر آخرت میں کتنا مال جمع کر رہا ہے، کس قدر امیر ہے، کس قدر دنیا میں کھپا رہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کی پائیداری اس طرح بیان فرماتے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ مال اور اولاد دنیا کی زندگی زینت ہے، اور باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے ہاں بدلے کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہے اور توقع کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ یعنی اے ایمان والو، تمہارے مال، تمہیں اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور جو ایسا کرے گا بس یہی لوگ ہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مال اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عطا ہے۔ مالدار لوگ اس عطا کے ذریعے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چل کر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور اسی مال سے اپنی تجوریہ بھر کر قارون اور ابو لہب کی طرح اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غصے کے مستحق بھی ٹھہر سکتے ہیں۔ مال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت اور اس کی امانت ہے،
یہ انسان پر منحصر ہے کہ اس کا درست استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنتا ہے، یا اس کا غلط استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندوں میں شامل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں انفاق فی سبیل اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔